پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود ہیں. اماں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں موجود ہیں. آدھی رات کا وقت ہوتا ہے, نصف رات گزر چکی ہوتی ہے. اماں عائشہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سو گئی. اللہ کے محبوب اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے جنت البقیع میں چلے گئے. میں اللہ کے پاک پیغمبر کو اٹھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے اللہ کے پاک پیغمبر کہیں نہیں ملے. میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں چلی گئی. تو میں نے جا کے کیا دیکھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور آپ اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کر رہے ہیں. میرے بھائیو, جنت البقیع میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا یا والد کا مزار یا قبر اطہر نہیں ہے. کس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر گئے ہیں؟ میرے بھائیو, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے گئے ہیں. اماں عائشہ ادھر پہنچی. آپ نے فرمایا, عائشہ تو نے کیا سوچا, تو نے کیا سمجھا, تیرے دل میں کیا آیا کہ میں کسی اور زوجہ کی طرف, کسی اور ازواج مطہرات کے گھر چلا گیا ہوں گا؟ یا رسول اللہ, نہیں نہیں, ایسا بالکل نہیں تھا. میں تو آپ کی مرضی, آپ جب چاہے جس بھی گھر میں جا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا, عائشہ سنو, آج 15 شعبان ہے اور 15 شعبان مدینہ منورہ میں بھیڑ بکری چرانے والے جتنے بھی قبائل ہیں, جن کے پاس بھیڑ بکری ہیں, ان میں سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب ہے. اور بنو کلب یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کے پاس پورے مدینہ منورہ میں ارد گرد میں ان سے زیادہ کسی کے پاس بھیڑ بکری نہیں ہے. اور عائشہ غور سے سنو, میرے اللہ نے فرمایا, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ سنو, آج کی رات اللہ رب العزت کی ذات میری امت میں سے اس بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر نہیں, ان بالوں سے زیادہ میری امت کے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. میرے بھائیو, یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت بڑا موقع ہے. اور ذرا سمجھیے, ذرا سوچئے, ذرا تنہائی میں غور و فکر کیجئے کہ گناہگار ہم, معافی ہمیں مانگنی چاہیے. گناہگار, خطاکار, سیاہکار ہم, اپنی گناہوں کے اوپر نادم ہمیں ہونا چاہیے, شرمسار ہمیں ہونا چاہیے, معافی ہمیں مانگنی چاہیے. لیکن یہ کیسی رات ہے کہ اس رات میں معاف کرنے والا خدا کے کہہ رہا ہے. ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی معافی کا طلبگار؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ ہے کوئی جو اپنے رزق میں وصول چاہتا ہو؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی عزت مانگنے والا؟ ہے کوئی جنت کا طلبگار؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروانے والا؟ میں اللہ پہلے آسمان پہ آ کر اللہ اعلان کرتا ہے, مانگو, جو معافی کا طلبگار ہوگا اس کو معاف کیا جائے گا, جو بخشش کا طلبگار ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا, جو اولاد کا طلبگار ہوگا اس کو اولاد دی جائے گی, جو اپنے رزق میں وصول چاہتا ہوگا اس کو وافر رزق عطا فرمایا جائے گا. ویسے تو اللہ رب العزت کی ذات ہر رات تہجد کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں, لیکن یہ نصف شعبان, شب برات کی رات, سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی ذات رحمت
جوش میں آتی ہے اور مغرب کے فوراً بعد ہی اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائیوں یہ اعلانات کر دیتے ہیں. کمزوری سستی میری اور آپ کی ہے کہ جب معاف کرنے والا خود اعلان کرے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات سے گڑ گڑائے، روئے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، شرمسار ہو، توبہ کرے، اور توبہ بھی کرے تو پکی اور سچی توبہ کرے، روایتی توبہ نہ کرے، دکھلاوے والی توبہ نہ کرے. توبہ تو وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے، انسان کی طبیعت کے اندر نکھار آئے. کسی نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم وقت کے بادشاہ، پورا لاؤ لشکر، مال دولت، حکمران، لیکن جب ان سارے کاموں سے دنیا سے توبہ کی، اپنے گناہوں پہ توبہ کی، تو سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور بالکل ایک درویشانہ صفت والی زندگی گزاری. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے. توبہ تو میرے بھائی وہ ہے کہ جس راستے میں اللہ رب العزت کی ذات نے جانے سے منع کیا ہو، انسان دوبارہ اس گلی میں بھی نظر نہ آئے. جو انسان کی زندگی میں گناہ ہو، اتنا پکا اور مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ اس کو بالکل نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. توبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا گناہ کی طرف دوبارہ واپس لوٹنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچے بھی نہ، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں دوبارہ یہ گناہ کروں گا. میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی کو زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتا. کتنے ہی لوگ تھے ہمارے ارد گرد، آپ بھی دیکھیے، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے قبائل میں، آپ کی فیملیز میں، کہ جو پچھلے سال زندہ تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح یہ معاملہ میرے اور آپ کے اوپر بھی آنا ہے کہ ایک وقت ہوگا ہم بھی موجود نہیں ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ رب العزت کی ذات کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس بالخصوص اس شب برات کی رات کو اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائے، روئے اور رات کو عبادت کریں. ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں نہیں آنا، لیکن اگر کسی کا تنہائی میں دل لگتا ہے، وہ اپنے گھر میں مصلی بچھائے، اپنے گھر میں نوافل پڑھے، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرے، اپنے گھر میں قرآن پڑھے، اپنے گھر میں دعا مانگے، اپنے گھر میں عبادت والا ماحول بنائے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کہیں ہماری معافی آن لائن معافی نہ ہو. آپ اکثر دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھیجیں گے، جی شب برات آنے والی ہے، شب برات آ رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو. میرے بھائیوں، اگر کسی نے آن لائن گناہ کیا ہے تو وہ آن لائن معافی مانگے. اگر سامنے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے پہنچ کر، جا کر، مل کر اس سے معافی مانگے. اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق پہلے واپس کرے، پھر معافی مانگے. صرف معافی مانگنے سے معاملہ صاف نہیں ہوگا. معافی مانگنے سے اس گناہ کی معافی مل جائے گی. لیکن اگر کسی کا مال کھایا ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اگر کسی کا زمین ہتھیائی ہے، جب تک وہ واپس نہیں کریں گے، آپ خانہ کعبہ میں چلے جائیں، خانہ کعبہ کے لحاظ کو پکڑ کر بھی اللہ سے معافی مانگیں گے، آپ کو معافی نہیں مل سکتی جب تک حقوق العباد میں سے جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس نہیں کریں گی. اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے، لیکن جس کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر بہتان بازی کی ہے، کسی
اوپر الزام تراشی کی ہے. اور پھر حدیث سنیے, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس رات کو بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسموں کے اوپر بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتے ہیں. لیکن پھر بھی 6 لوگ ایسے ہیں, 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت شب برات بھی نہیں کروا سکتی اور نہ کروا سکے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سے 6 لوگ ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے مشرک, شرک کرنے والا, کہ جس نے اللہ رب العزت کی ذات کے, رب کے, خدا کے رازق ہونے کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی, کسی کو رازق مانا, کسی کو حاجت روا مانا, کسی کی عبادت کی, وہ نے شرک کیا اللہ کی ذات میں. اور جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کریں گے. یا رسول اللہ دوسرا کون؟ فرمایا جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا, ناحق قتل کیا, اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. تیسرا فرمایا جس کسی کے دل میں, سینے میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہوا, بغض ہوا, حسد ہوا, جب تک وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا, اور جس کے بارے میں بغض تھا, کینہ تھا, حسد تھا, جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن پاک میں 34 بارے میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین, کہ جنتی لوگوں کی جو علامات ہیں وہ علامات یہ ہے کہ ان کے دل حسد, بغض اور کینے سے پاک اور صاف ہوتے ہیں. میں اور آپ گھر جائیں, سوچ وچار کریں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا سوچنا کہ کیا میرا دل میرے دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کے بارے میں, ہمسایوں کے بارے میں, اپنی برادری دوسری برادری والوں کے بارے میں کیا میرے دل پاک اور صاف ہے؟ کیا میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ, حسد, بغض تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو میرے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے تو میرے بھائیوں یہاں پر ہی معافی تلافی کر لیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک موقع ہے, چانس ہے. اور پھر چوتھے نمبر میں فرمایا کہ جو کوئی زانی مرد یا عورت ہوگی جو زناکاری میں ملوث ہو اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ اس گناہ سے پکی اور سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کرتا. پھر فرمایا جو قاطع الرحم ہے, جو خونی رشتوں کے درمیان لڑائی جھگڑا, فساد اور ان کو دور کرنے والا ہے, بھائی کو بھائی سے دور کرنے والا, بہن کو بہن سے دور کرنے والا, بھائی بہن کو آپس میں دور کرنے والا, اور خونی رشتوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑا فساد پھیلانے والا ہے اس کی بھی بخشش اور مغفرت اس رات کو نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی پیٹ کو, اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے, جو والدین کا گستاخ ہے, کہ جس کے ماں باپ صرف اس لیے ڈرتے ان سے گفتگو نہیں کرتے کہ پتہ نہیں میری اولاد اب اسے جواب کیا دے گی, جس اولاد کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی عزت, احترام, مقام محفوظ نہیں ہے, جس کے ماں باپ اس کے سامنے گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں, جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات کو بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی. اور آخری فرمایا جو شراب پینے کا عادی ہے, اگر وہ شراب اس کو نہ ملے اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, جو مسلسل شراب پینے والا ہے اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی. یہ جتنے بھی میں نے گناہ حدیث کی روشنی میں بتلائے ہیں, ہم دیکھیں, میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی اس گناہ میں ملوث تو نہیں ہے. بالخصوص میرے بھائیوں اپنے دلوں کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں پاک اور صاف رکھیں. اللہ رب العزت کی ذات
کو سب سے محبوب یہ ٹکڑا ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی خوبصورت نہیں لگتا، کسی کی باتیں آپ کو پسند نہیں ہے، بھائی آپ کو اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن میرے بھائیوں اختلاف رائے رکھنا اور بات ہے، مخالفت کرنا اور بات ہے. کینہ کیا ہے؟ اور کھولتا ہوں اور بیان کرتا ہوں. کینہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست احباب، کسی رشتہ دار، کسی عزیز و قارب، کسی ہمسائے، کسی جاننے والے کے بارے میں ہر وقت آپ کے دل میں یہ آگ جلتی رہے کہ میں کس طرح اس کو نقصان پہنچاؤں، کس طرح میں اس کو تکلیف دوں، کس طرح میں اس کو اذیت دوں. اگر اس پہ بیماری آ جائے آپ خوش ہوں، اس کا مالی نقصان ہو جائے آپ خوش ہوں، اس کا جانی نقصان ہو جائے آپ خوش ہوں، اس کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی پہنچے آپ خوش ہوں. اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کینہ ہے. جب تک اس کو صاف نہیں کرو گے، میں قسم نہیں اٹھاتا لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کی بخشش اور مغفرت رک جائے گی، رک جائے گی. اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، تو پھر میرے بھائیوں آپ نمازی تو ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے تو ہو سکتے ہیں، سخی تو ہو سکتے ہیں، مجاہد تو ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہیں. نیک نہیں ہیں آپ. نیکی آپ کے اندر نہیں اتری. اس کے لیے میرے بھائیوں جس کا بھی دل دکھایا ہے ابھی چانس ہے اس سے ملے، اور کسی نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو معاف کریں، اس کو معاف کریں، بلکہ آگے چلیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حق پر ہونے کے باوجود کسی کو معاف کیا، درگزر کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جنت الفردوس کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. میرے بھائیوں اب معاف کرنے میں پہل کریں، اور پھر دیکھیں کہ یہ 15 شعبان رمضان سے پہلے کیوں ہے. یہ شب برات رمضان کے بعد بھی ہو سکتی تھی، کسی اور مہینے میں ہو سکتی تھی. علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان سے 15 دن یہ شب برات لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو رمضان سے پہلے معافی تلافی کر کے رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آخری اور اہم بات، اگر آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے، کسی کے کام کاج کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، میرے بھائیوں کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور جس نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ساری رات اس نے عبادت میں گزاری. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.